السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا ویب سائٹ www.ankahi.tv اور ای میل کریں تو live@ankahi.tv پہ, اور فون کرنے کے لیے 021-227-0839. آتے ہوئے راستے میں گاڑی میں ایک عزیز دوست سے اپنے بات کر رہا تھا اور بحث بلا وجہ کی ہو گئی ہماری ان کی کہ ملک میں جو ہے وہ حالات کہاں ہیں اور مستقبل کیا ہے اور کیسے سنبھالا جائے. اور انہوں نے اکثر وہی کیا جو بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بلا جائے کہ تم ٹھیکیداری کرتے ہو, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور اب آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ یہ جنگ میں ہارنے لگا ہوں. تو وہ نالا ہوئے ہمارے دوست نے کہا کیوں ہارنے لگے ہو؟ میں کہا ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص پہ امید رکھو, جس پڑھے لکھے آدمی پہ امید رکھو کہ یہ شاید پڑھی لکھی بات کرے, وہ کہتا ہے جی میں تو ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک زمانہ تھا برین ڈرین ہمارے وہاں 70s میں ہوا, پھر 80s میں ہوا, پھر 90s میں ہوا. اب وہ پھر سے میں نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا ہے کہ جس شخص پہ پڑھے لکھے پہ آپ امید کریں کہ یہ کچھ مستقبل بن جائے گا, ساتھ دے گا اس ہماری مشکلات کو سنبھالنے کے لیے, وہ جوان آدمی وہ کہتا ہے جی میں تو جا رہا ہوں. جا نہیں رہا تو وہ جانے کی کوشش میں ہوتا ہے, کوشش میں نہیں ہوتا تو نا امید ہوتا ہے اور حسرت سے ہوتا ہے کہ میں کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں. لیکن اس نے وہ کوشش کرنا کہ میں یہیں رہ کے کچھ سنبھال لوں یا کچھ کر لوں, وہ نہیں ہے. دوسرا جو ریورس برین ڈرین کا ایک پروسیس ہے وہ شاید قدرے شروع ہوا تھا 2-3 سال پہلے, اب وہ بھی ختم ہو گیا اور ایک بار پھر لوگ آ کم رہے, جا زیادہ رہے. یہ کیفیت جو ہے کم از کم میرے لیے تشویشناک ہے, کیونکہ ہم لاکھ محنت کریں, ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی تعلیم میں انویسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے تعلیم میں انویسٹ کریں, لیکن آج آپ تعلیم میں انویسٹ کریں گے تو ایک بچہ جو آج اسکول میں جانا شروع کرے گا تو وہ 10-12 برس میں 10ویں کر کے نکلے گا. پھر جب وہ کالج کا کسی ایسے جگہ پہ پہنچے گا کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کر سکے, 15-20 برس گزر چکے ہوں گے. ہم آئی ٹی انڈسٹری جس کے ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ملک کو یوں تقدیر پلٹ جائے گی. 5-7 سال پہلے بڑا شور شرابہ تھا کہ جی آئی ٹی جو ہے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا, ہونا کیا تھا, کیونکہ ہم نے وہ بھی اس کے لیے ہم نے 20 سال پہلے بنیاد تھوڑی رکھی تھی. یہ تھوڑی ہوتا کہ ایک دم سے کوئی چیز ہو اور ہم اس کو پکڑ لیں گے اور ہوا میں اڑتے ہوئے چلے جائیں گے, ایسا تو ہوتا نہیں ہے. تمہید باندھنی پڑتی ہے, بیج بونا پڑتا ہے, پھر وہ بیج 10-12 برس میں کچھ کرتا ہے. تو یہ جو لوگوں کے یہاں سے جانے کا بیج ہے یہ آج نہیں بویا گیا, یہ چند برس پہلے بویا گیا, اب اس کا پھل نکل رہا ہے. اب وہ کس نے بویا, کیا ہوا, یہ تو مجھے نہیں پتا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ ایک بار پھر لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نا امیدی ہے, ان میں بھی ہے اور مجھ میں بھی ہے. کوشش آج یہ کہ شاید یہ نا امیدی تھوڑی سی دور ہو جائے. جب میں آ رہا تھا اور اب سے تقریباً 5 منٹ پہلے تک میرا موڈ بہت خراب تھا, میں نے سوچا تھا کہ عجیب آج میں جو ہوں نا امیدی کے ساتھ بات کروں گا. تو آج کے جو ہمارے جو مہمان ہیں وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ماشاءاللہ ان کی ایک چہرے پہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہوتی ہے ہمیشہ, اور وہ اتنے پازیٹیو ہیں. اور ان سے مل کے ابھی صرف 5 منٹ میں نے ان سے بات کی تو میرا موڈ ٹھنڈا, بڑا مزاج ٹھنڈا ہے, ریلیکس میں فیل کر رہا ہوں. ایک تو ان کا نام ہی ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے, یعنی لازم بات ہے کوئی فیصل ہی ہوں گے, فیصل سبزواری صاحب. تھینک یو. آپ کے پاس ایک پروونشل منسٹری یوتھ کی, جی ٹھیک ہے. یہ جو یوتھ ایک تو لفظ فیشنیبل بن گیا ہے, وہ ٹی وی چینل کہتا ہے ہم یوتھ کے ہیں, ریڈیو اسٹیشن کہتا ہے ہم یوتھ کے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے یوتھ. یوتھ جو ہے وہ نیا انڈا پکڑ لیا کسی. ایک تو مجھے یہ بتائیں بھائی یہ یوتھ کیا ہے, اور اس یوتھ کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں, اور یہ یوتھ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. بہت شکریہ سر بھائی. یہ آپ نے جس نا امیدی کی کیفیت کا ذکر کیا یہ بہرحال ہے, اور اس سے نکلنے کی مختلف بہانے ہیں. اگر منسٹری آف یوتھ افیئرز جو میں پورٹ فولیو دیکھ رہا ہوں اس کو صرف دیکھ ہی رہا ہوں دور دور سے. ہاں کیونکہ بھائی ہمارے یہاں سوشل سیکٹر میں ہی کام نہیں ہوا بہت زیادہ, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, تو یہ تو عیاشی لگتی ہے. آئی ٹی, انوائرمنٹ اور یوتھ افیئرز وغیرہ کون سی بات کر رہے ہو بھائی آپ, یہاں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دیتا ہوں. ڈپارٹمنٹ میں نے جا کے دیکھا کہ کیا ہے ڈیفینیشن تو وہ ہے 15 برس سے 29 برس تک. میں 15 سے 29, ٹھیک ہے. خیر, اب جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن دیکھیں بڑی کلیئر چیز ہے. اب میں یہاں پر بھی ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہے بزنس. لوگوں کے بزنس وہ کریں گے, یقیناً مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کے ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے, کہاں زیادہ چیز بکتی ہے. تو اگر ایک
کہتے ہیں کہ جی 29-30 برس سے کم عمر لوگ پاکستانیوں کی تعداد، وہ یقین بچوں سے لے کر وہ بڑوں تک کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی 60% سے زیادہ پاکستانی جو ہیں 30 برس سے کم کی، UNDP کی بھی ریسرچ ہے، سب کہتے ہیں، اور اگر 15 سے 29 برس آ جائیں تو وہ بھی 35% پلس ہے، ٹھیک ہے. اس کے معنی کہ بہت بڑا ایک چنک ہے سوسائٹی کا، ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور مارکیٹنگ ہے، سب کچھ مارکیٹنگ پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. آج کرکٹ میچ آ رہا ہے پاکستان انڈیا کا، وہ بھی مارکیٹنگ چل رہی ہے، ٹھیک، سب کچھ جو ہے مارکیٹنگ پہ چل رہا ہے. ان کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، ایک سمت طے کریں گے یا ہم نہیں کریں گے اپنے نوجوانوں کی، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. جب میں چھوٹا سا تھا اس وقت سے سنتا آ رہا ہوں، اس وقت بہت زیادہ ایک بند قسم کا معاشرہ تھا، کہنے سننے پہ پابندی تھی، ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور اخبارات بھی جو ہے وہ دکھائے جاتے تھے، پہلے پریس اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، اس کے بعد چھپتے تھے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ اس وقت بھی خوش تھے، اور بہت سارے لوگ جو اس وقت بھی خوش تھے وہ آج بھی ناخوش ہیں. جب آج اتنے سارے چینلز ہیں اور جس کا جو دل چاہتا ہے، جس کے لیے کہہ دیتا ہے ٹیلی ویژن کے، آپ بغیر لحاظ، بغیر تمیز، بغیر تہذیب کے، بغیر سوچے کہ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ شاید پاکستان کے وہ چند فیصد لوگ سمجھ سکیں میری اور آپ کی بات کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا، یا ہمارے ذہن میں پک کیا رہا ہے، پل کیا رہا ہے، یا پکایا کیا جا رہا ہے. باقی جو پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر جہاں دیکھے جا رہے ہیں چینلز، وہ نہیں، وہ تو ٹوٹل سنسیریٹی کے ساتھ لے رہے ہیں جو میری اور آپ کی یہاں پہ بات چیت ہے، تو میرے جیسے فضول آدمی کی بات بھی. چلیے وہ بیک گراؤنڈ بتائیے تو صحیح، کیا پکایا جا رہا ہے اور کیا پکایا یہ جا رہا ہے. میں جیسے سیاست پہ بات نہیں لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں سیاسی کارکن ہوں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہوں. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک جگہ پہ 100 لوگوں کو گیدر کرنا، ان کے سامنے تقریر کرنا، اپنا نقطہ رکھنا، دلیل رکھنا، ان کو قائل کرنا، اور کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کو لوگوں کے درمیان جانا ہے. اب جناب یہ انٹرنیشنل قسم کی کارنر میٹنگز آپ نے اویلیبل کر دی ہیں چینل سے، تو ہر آدمی جس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور پاکستان میں شاید ہی چند لوگ ایسے ہوں جن کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہ ہو، وہ لے کر کود پڑے ہیں. اچھا، سیاسی ایجنڈا رکھنا فیصل بھائی کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل. ایک تو سیاست ہمارے یہاں نیگیٹو کے اوپر آ گئی، سیاسی ایجنڈا رکھنا، سازشی ایجنڈا تو نہ رکھنا. درست، وہی میں اس طرف آ رہا تھا. میں پچھلے دنوں محمد علی جناح یونیورسٹی میں گیا، اسٹوڈنٹ سے وہاں لیکچر خیر بات چیت کرنے کا موقع ملا. میں اس لائق نہیں کہ میں وہاں لیکچر دے سکتا. وہاں میں نے ایک بات کی، چھوٹی سی آبزرویشن تھی. جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے، وہ ڈھابے کا ہوٹل ہوتا تھا، چائے وائے پیتے تھے گراؤنڈ کے ساتھ جا کے، وہاں لکھا ہوتا تھا سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. یہ تو انکئی کا بورڈ ہونا چاہیے بھائی. لیکن کیوں کریں سیاسی گفتگو سے؟ بچپن سے ذہن میں یہ بات چپکا دی گئی کہ جی سیاست جو ہے وہ بری چیز ہے، ایب کی چیز ہے کوئی، جبکہ واقعتاً ایسا نہیں ہے. آپ کسی بھی سیاسی جماعت کا منشور اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب میں بہت اچھی اچھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، قوم اور ملک کی فلاح، قوم اور ملک کی فلاح کے لیے، اور وہ آ جائیں گے تو قوم اور ملک کی فلاح ہوگی. تو اس کے معنی کہ اس کو برا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. بری سیاست نہیں ہے، برا ہے ان لوگوں کا رویہ جو سیاست کو محض اور محض اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھیں اور اس میں انویسٹ کریں، ٹھیک ہے. تو یہی سیاست یا سازش جو بھی میں کہوں، وہ اب ہماری جو 15 سے 29 برس کی نسل ہے، جو جنریشن ابھی ہے، اور اگر آپ پچھلے 1.5-2 برس کا عرصہ دیکھیں تو اس یوتھ کو اتنا استعمال کیا گیا ریلیوں میں، جلوسوں میں. ابھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ریلی ابھی چند روز پہلے نکلی تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی گاڑیوں چاہتے ہیں، یہ مجھے ریلی سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ جو غلط استعمال ہم اس انرجی، اور میں انرجی کہوں گا، 15 سے 29 بہت انرجی ہوتی ہے، وہ اپنے کریئر کے شروع میں ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، اسکول میں ہوتا ہے یا نکلنا ہوتا ہے، اس کو ہم چینلائز نہیں کر رہے اور کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو جو ہم اس کی چینلائزیشن نہیں کر رہے، وہ آپ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ رہے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی. شیخ رشید صاحب سے بھی ہماری بیٹھک کو آپ کو یاد، ہم نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں، میں کہ جی آپ تو اتنے عرصے سے آپ ہیں، اب آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ غلطی ہوگی، ہم نے بھی کچھ نہیں کیا. تو وہ دوبارہ سے ہم نے وہ ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ابھی بھی اوائڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں جیسا آپ نے فرمایا کہ برا لفظ ہے، وہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ، وہ اسٹوڈنٹ پرسنالٹی، وہ یوتھ پرسنالٹی، وہ ہم کیوں اس پہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا، انکلوڈنگ یو اینڈ می؟
دیکھیے اصل میں وجہ جو مجھے ایک نظر آتی ہے، میں خود طلبہ سیاست سے نکلا ہوں، اور ایک چیز تو یہ ہے کہ آج سے 15 برس پہلے میں جب میٹرک وغیرہ کر کے میں آیا کالج میں یونیورسٹی میں، بڑا مختلف ماحول تھا. ماحول یہ تھا کہ اتنے گلوبلائزیشن نہیں تھی، ہمیں بہت سارا دنیا کا کچھ پتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ماں سوائے اس پریولیجڈ کلاس کے جس کو یہ ایکسس تھا کہ وہ چلے جاتے تھے پاکستان سے باہر ادھر ادھر پڑھنے، یا ان لوگوں کے جو تگ و دو کر کے چلے جاتے پریولیجڈ کلاس کے علاوہ بھی. یہ انٹرنیٹ نے اور میڈیا نے جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ باخبر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی اب یہ چاہتا ہے اور اس کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ شروع دن سے اپنا جو کیریئر ہے اس کو بنائیں اور کیریئر کی طرف صرف اور صرف دیکھیں. مثال مطلب روزگار کی طرف دیکھیں. انجینئر بن جاؤ یا یہ بن جاؤ یا وہ بن جاؤ. پیسے نام وام اب تبدیل ہو گئے ہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا وہ مارکیٹیئر کہنے لگے ہیں کوئی. ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں صرف ایم بی اے چلتا تھا، کہتا تھا جی میں نے ایم بی اے کیا مارکیٹنگ میں، وہ مارکیٹیئر اور یہ سارا سارا چلے. خیر اچھا ہے، گلوبلائزیشن ہو رہی ہے. اس چیز کا میں آپ کو مثال دوں، کھیل ویل بھی کھیلتے تھے ہم، ناظمات سے ہمارا تعلق تھا، ہمارا کرکٹ بڑی زبردست ہوتی تھی اپنے زمانے کی، تو ہمیں اس زبردست کرکٹ میں سب سے آخری والی صف میں جو ہے جگہ ملتی تھی. ابھی بھی کھیلتے ہیں، موقع ملتا ہے تو گراؤنڈز پہ میں دیکھتا ہوں وہ کرکٹ ہی نہیں ہوتی. کراچی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو شاید ان کے والدین کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے نہ وہ مواقع ہیں اور نہ وہ انکریجمنٹ ہے، نہ حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی کہ جی آپ آئیں، آ کر کھیلیں، صحت مند دماغ بنائیں، صحت مند لوگ ہوں. نہیں جی یہ پڑھنا ہے، کالج سے آئے یہاں لینگویج کورس کرنے چلے جاؤ، لینگویج کورس کر کے آئے آئی ٹی کورس کرنے چلے جاؤ، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی کے بعد کوچنگ لے رہے ہیں. تو وہ سارا کا سارا. اب لیڈرشپ کی بات میں کروں گا. ایک تو وہ ہو جائے گی کہ جی کوئی ایک دادا گیری ٹائپ کے لیڈر ہوتے ہیں. ایک تو یونیورسٹی میں جو آپ دیکھتے ہیں، ہماری کراچی یونیورسٹی میں بھی ہم دیکھتے تھے مختلف کونوں پر بیٹھے ہوتے تھے. ایک وہ ہوتے ہیں جو سیاسی طلبہ تنظیموں کے لیڈرز ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک جینوئن برین چاہیے لیڈرشپ کے لیے، پرسنالٹی چاہیے، جو تعلیم بھی کچھ حاصل کی ہو، جس نے جو کچھ سوچ سکتا بھی ہو. میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. تو ایسے زندہ لوگ جو ہے وہ تو ہم لیک کریں گے. تو اس کا بالکل بہترین آپ نے بات کی. اور آج میں چند بچوں سے بات کر رہا تھا، میں نے یہ کہا کہ تم میں سے کون کون خواب دیکھتا ہے. اور چند روز پہلے کی بات ہے، اور کوئی 15-20 لوگ تھے. اور خواب جو میں نے کہا آپ کا خواب کیا ہے، وہ کہتا جی میں کہتا میں پروجیکٹ انچارج بن جاؤں، کوئی کہتا جی میں مینیجر بن جاؤں، کوئی کہتا جی میں اپنے قریب. میں کہا تم میں سے کوئی اصلی خواب دیکھتا ہے؟ وہ ایک شخص نے کہا کہ جی میرا خواب یہ ہے کہ میں ایک مکمل آدمی بن جاؤں. میں کہا چلو کچھ آس رہا ہے. ایک نے کہا جی میں بچپن میں خواب دیکھتا تھا کہ میں اس ملک کا لیڈر بن جاؤں، اس ملک کے تمام مسائل دوں. میں کہا اس کو کہتے ہیں خواب. یہ کیا خواب ہوا کہ میں پروجیکٹ مینیجر بنوں گا یا میں اچھا ورکر؟ یہ تو خواب، وہ تو بن ہی جائے گا. آدمی اتنا پڑھ کر، اتنا اپنا کیریئر میں انویسٹ کر کے تو بن ہی جائے گا. 16 برس پڑھ کے نکلا، اتنا تو خرید. تو آپ نے آئی فلی اگری ہوتی وہ خواب دیکھنا کہ وہ جو حوصلہ افزائی تھی کہ ہاں تم کچھ بن سکتے ہو، وہ ہم نے ان سے چھین کے ان کو مشین میں ڈال دیا. آپ نے کہا کہ آپ جب کالج میں آئے، یونیورسٹی میں آئے تو وہ گلوبلائزیشن نہیں تھی. لیکن اگر میں آپ کی شخصیت دیکھوں، اور میں یہ نہیں کہ آپ منسٹر صاحب ہیں تو میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کروں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے بات کرنے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ. اور آج سے نہیں، جب سے آپ میڈیا میں کئی برس ہیں، ایک شخصیت ہے. تو گلوبلائزیشن یا ایکسپوجر یا انٹرنیٹ یا ٹریول یا دنیا کے بغیر بھی اسی تعلیمی نظام سے نکل کے اور سرکاری تعلیمی نظام سے نکل کے یہ انسان بن سکتا ہے. تو آج جبکہ اتنی زیادہ ہمارے پاس طاقت ہے، مواقع ہیں، اوزار ہیں، ٹول ہیں، تو پھر ہمارے پاس اب، اور بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہیں کہ میں اتنی نیگیٹو باتیں کرتا ہوں، میں صرف میری نظر میں جو حقیقت ہے بیان کر رہا ہوں. اور ارد گرد دیکھیں تو شاید آپ کو دکھے گی حقیقت. ہمارے پاس اب وہ شخصیتیں کیوں نہیں نکل رہی؟ حوصلہ افزائی ہم نہیں کر رہے، میڈیا نہیں کر رہا. اب چینل تمہارا، آپ نے کہا بزنس ہے، ٹھیک ہے بزنس ٹھیک ہے، لیکن بزنس بھی اس مطلب پروڈکٹ بناؤ گے تو اس کو بیچو گے، بیچنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو بیچو گے کیا؟ وہ تو لوگ جب بھاگتے رہیں گے تو بیچو گے کس کو؟ تو وہ ہم اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ ترجیحات. دیکھیں میں ایک چیز، جب پاکستان سے باہر جانے کا مجھے پہلی دفعہ موقع ملا تو وہاں جا کے
آدمی کو اچھا لگتا ہے پاکستان سے باہر جا کے, برا بھی بہت لگتا ہے. سوچا کہ بھائی وجوہات کیا ہیں. وجوہات مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے وطن اتنے ملی نغمے بہترین قسم کے دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں بنے ہو جتنے پاکستان میں بنے. ٹھیک ہے, خون گرما دیتے تھے, لیکن جو وہ بلونگنگنیس ہے نا, جو اٹیچمنٹ ہے, وہ لیک کرتے ہیں, بالکل ہے ہی نہیں. مثال کے طور کے اوپر میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں, شاید بری لگتی ہوگی, میں کہتا ہوں یہ سڑک بن رہی ہے, بن گئی, کس نے بنائی؟ گورنمنٹ نے بنائی. اچھا جناب, اگلے دن کسی صاحب کو لگتا ہے ان کے گھر میں پانی کا پریشر کم آ رہا ہے, وہ کاٹتے ہیں رات چوری چھپے, ایکسین کو بھی پیسے دیں گے, کسی انجینئر کو بھی پیسے دیں گے, کاٹ دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار چھوڑو, میرا کیا کر رہا ہے, اپنے گھر کے سامنے سے کاٹ رہا ہے. نہیں, یہ ایک ایک روپیہ جو سرکار خرچ کر رہی ہے, وہ سرکار اپنا خرچ نہیں کر رہی, یہ میری اور آپ کی جیبوں سے آ رہا ہے. یہ ہمارا پیسہ ہے, یہ ہماری جگہ ہے, ہم نے اس کو اون کرنا ہے. عجیب بات ہے, سرکاری آدمی سرکار کی باتیں کر رہا ہے, آپ ٹہرے اب وقفہ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ تو ہم نے کر لیا کہ ہم کہاں ہیں اور کیوں نہیں. اب آگے بات لے کے چلتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے, کیونکہ یہ ان کے پاس سرکار ہے تھوڑی سی, ان سے پوچھتے ہیں ہم آپ مل کے کر کے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہی مختصر وقفہ لیتے ہیں. Wanted. Life ka Network. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. इतनी सस्ती सेल है. नाश्ता. सना की एंगेजमेंट हो गई. तुम्हारी मैंने तुम्हें डायमंड रिंग गिफ्ट की आशी. चाय. आपको पता है आज क्या हुआ? अबे फोन तो पकड़ा दो. बाद में बताती हूँ. इतनी ज्यादा फोन पे बात. अरे बात करने दीजिए ना. zen संडे क्रेज से हर संडे सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक zen कनेक्शन से किसी भी वारिद नंबर पर बात होती है बिल्कुल फ्री. एक्टिवेशन के लिए 100 डायल कीजिए. zen संडे क्रेज, zem it on Sundays. See what happens when you zem it? बड़ी कामयाबी का बड़ा मजा, और उससे भी बड़ा बिग एप्पल का मजा. Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. Wanted. Life ka Network. انکھیں میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. فیصل سبزاری صاحب صوبائی وزیر ہیں یوتھ افیئرز کے. فیصل بھائی یہ بتائیے, یہ یوتھ افیئرز کی جو منسٹری ہے, مطلب یہ کیا کرتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یوتھ کے حالات وہ نہیں ہیں, لیکن یہ منسٹری ہے یوتھ کی, پوری سرکار ہے, کیا ہے؟ اصل میں یہ ٹھنڈی آ نہ لیں. اس ٹھنڈی آگ سے آپ کو بہت کچھ سمجھ جانا چاہیے. نہیں تو کوئی مینڈیٹ تو ہوگا, صبح جاتے ہیں دفتر, کیا کرتے ہیں؟ ہاں, میں دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک کھیل اور امور نوجوانان یہ ایک محکمہ تھا, اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس انٹر ریلیٹڈ. اب وہ بہرحال پولیٹیکل ارینجمنٹ کے تحت بنی ہے گورنمنٹ, زیادہ لوگ اکوموڈیٹ ہونے وٹ ایور, خیر تو وہ یوتھ افیئرس بھی ایک علیحدہ کر دیا گیا. میں ذرائع تفنن یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کھیل کا وزیر الگ ہے اور کود کا الگ ہے. آپ کے پاس کود ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا پوچھتے بھی ہیں بیوروکریسی سے, تو کوئی واضح جواب تو آیا نہیں. اچھا میں نے کہا چلو یہ نکالو یار کہ آج تک ہوا کیا کیا ہے. بڑی مچھلی جس طرح چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے, بڑے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اٹیچ ڈپارٹمنٹ تک کچھ بھی نہیں. ہم نے بہت سارے پروگرامز بنائے. منسٹر بننے کے کوئی 5ویں روز میں نے چیف منسٹر صاحب کو بریفنگ دینے گیا, اپنی اسکیمز لے گیا. ہی اپریشیٹڈ, میں کہنے لگے یار آپ تو بڑا کام کر کے آ گئے. میں نے کہا سر کرنا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا ہے نہیں. انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی بھی کی, لیکن ایک پھر پولیٹیکل بحث ہے, فنڈز نہیں ہیں, NFC نہیں ہے, پروونشل اٹانومی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں, خیر پیسے نہیں مل سکے جی. تو کل بلکہ میں اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا, محترم چیف منسٹر صاحب ہمارے تشریف بھی رکھتے تھے.
بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام 4 ارب روپے سے اسکیم شروع کی گئی. تو میں نے کہا سر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کا اور یوتھ ڈپارٹمنٹ کا آپس میں کیا تال میل ہے, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دونوں میں لفظ یوتھ آتا ہے. بس اتنا ہے, لیکن ہو کیا سکتا ہے. ہاں میں بھی پوچھنا تھا, یہ تو جو نہیں ہو سکا, وہ جو اسکیمیں تھیں آپ کی ان کے بارے میں بتائیں نا. دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں فضل بھائی. ایک تو میں لاہور جاتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ وہاں ہاسٹلز ہیں یوتھ کے ٹھیک ٹھاک ہیں. کراچی میں مجھے ینگسٹرز کے لیے ہاسٹلز ہی نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کو سرکاری شعبہ بنائے, اور کیوں بنائے بھائی؟ تو آیا اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ بنا سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس طرح کی ایک ہم نے اسکیم دی تھی. ان پریمیسز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کے لیے. ہم بے روزگاری کا بہت رونا روتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا یہ کلیم بھی ہوتا ہے کہ جی وہ 100% بے روزگاری کا خاتمہ کر دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ٹال کلیم. کوئی بھی دنیا کی فلاحی مملکت 100% لوگوں کو سرکاری شعبے میں نوکر نہیں رکھتی. نان فلاحی بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا ہے ایز حکومت کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا ہے, ایسے مواقع میسر کرنے کے لوگوں کو نوکری ملے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ بھی اور پڑھے لکھے بھی ہمارے یہاں غیر ہنر مندوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ جو فگرز آتی ہیں نا مختلف جاب لیس گریجویٹس کی, اگر آپ دیکھیے تو اس میں بی اے بی ایس سی بیچارے ہمارے ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹھیک ہے, جن کے پاس نہ تو کوئی اسکل ہے, نہ بدقسمتی کے ساتھ نصاب ایسا ہے بی اے اور بی ایس سی کا کہ ان کو کچھ آتا ہو. ایون بی کام بھی ابھی اکاؤنٹنگ بھی نہیں پڑھ پاتے, تو میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں. تو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے مختلف ٹریڈز میں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہے, لیکن پلمبرنگ ایک جاب ہے, وہ کیا کہیں سکھائی جاتی ہے؟ کم از کم میں نے نہیں دیکھا کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں. جبکہ آپ گلف جائیں, آپ یو کے جائیں, بہت ٹھیک ٹھاک ڈیمانڈ میں. وہ تو عزت دار پیشہ سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو پیشہ وہ ہے ہی نہیں. اگر آپ انجینئر, ڈاکٹر اور بزنس ایڈمنسٹریشن آئی ٹی میں نہیں ہے تو باقی تو سب فضول ہے. فضول ہے نا, بالکل, جس میں پولیس بھی شامل ہے, نرس بھی شامل ہے, پلمبنگ بھی شامل, ہر چیز فضول ہے, سب فضول ہے. تو ہم نے یہ پلان دیا کہ وہ ٹریڈز جو ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جا رہی اور ان کے بڑا ایک طریقہ ہے, سلیبس بنے گا, یہ بنے گا, بنے گا, ان کو شارٹ کورسز وغیرہ کروا کے ہم اسی سرٹیفکیشن کروا دیں. ان کی اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر وہ ہماری اسکیم تھی. پلس ہم نے یہ دیا یہ کہ ہم لیڈرشپ ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر کچھ جائیں. آج دادو کے اور لاڑکانہ کے بچوں کو تو شاید یہ اپرچونٹیز بھی نہیں ہے کہ وہ ایون کھیل میں ہی نکلیں آگے, کھیل کود کے ذریعے ہم نصابی غیر نصابی سرگرمیوں کے آگے. کیونکہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں, مجھ میں تھوڑا بھی اگر اعتماد ہے, تو میں جو ایک تقریر کا پلیٹ فارم تھا جو مجھے اسکول سے ملا تھا, جو اپنے کالج سے ملا, پبلک اسپیکنگ اٹس این آرٹ, وہ وہاں سے آیا. کیا وہاں پر بچوں کو یہ میسر ہے؟ کیا وہاں کھیل کے, میں نے تو نہیں دیکھا نیشنل ٹیم میں کوئی لڑکا لاڑکانہ سے آیا ہو یا جیکب عباس سے آیا ہو, آ ہی نہیں سکتا. اس سوابی کا یونس خان بھی اگر کراچی سے نہیں کھیلتا تو اس کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم شروع کریں. تو اس میں ہمارے برٹش کاؤنسل کے جو دوست ہیں وہ بہت ہمارے ساتھ مل کے انہوں نے اسکیم وغیرہ بنائی, انہوں نے اپنا آئیڈیا دیا تھا, ہم نے فلوٹ کیا, وہ ہے. پلس ہم یہ کر رہے ہیں کہ ینگسٹرز کی بڑی این جی اوز بنی ہوئی ہیں, غیر سرکاری تنظیمیں, آدھی سے زیادہ کی. تو مجھے کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا ایک ڈاؤٹ ہے. میں نے بلوایا لوگوں کو اپنے پاس کہ بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں. پیسے نہیں ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے پاس, لیکن ہمارے تعلقات ہیں. ہم ایز اے فیسیلیٹیٹر, ہم لوگ, آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایشو ہے ینگسٹرز کا, ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جی اس کو آپ سیٹل کریں, ینگسٹرز کے لیے یہ پالیسیز بنائیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہے, ہیلتھ کے حوالے سے, تو ہم اپنا رول اس طریقے سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. ریٹن میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے سوچنا ہے اور کرنا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ where there is a will there is a way. اگر خواہش ہے کرنے کی تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہو سکے گا. جو بات میری سمجھ میں آئی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم بچوں سے لے کے 29 سال کی عمر کے لوگوں کی بات کریں تو 60 سے 65% پاکستان کی آبادی, اور اگر 15 سے 29 جو کہ آپ کی سرکار میں آتے ہیں, آپ نے کہا 30 سے 35%, 30 سے 35% جو ہماری آبادی ہے اس کی جو منسٹری ہے وہ کنگال ہے. بالکل. اصل میں اس کو دیکھا یوں گیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی یہ تو افیئر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے. میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ اگر تو تعلیم کے حوالے سے میری سجیشن اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا افیئر ہے تو پھر اس منسٹری کو بند کر دیں, اس ڈپارٹمنٹ کو.
اور صرف بات ایجوکیشن کی تو نہیں ہے, یوتھ کے سارے ایشوز تو بہت سارے ہیں. اس میں کھیل ہے, نوکری ہے, اس میں صحت ہے, اس میں ان کے معاشرتی مسائل ہیں, سارے کے سارے ہیں. اس سے پہلے یوتھ افیئرز میں ہوتا یہ تھا کہ جی چائنا سے 100 رکنی ڈیلیگیشن پاکستان آ گیا, پاکستان سے 100 رکنی ڈیلیگیشن چائنا چلا گیا یوتھ کے افیئرز کے لیے بس. نہیں, چائنا میں تو میرے خیال میں لینگویج بیریئر ہے, بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, لیکن خیر چلیے. ایک کال ہے پرویز صاحب, یار آپ شرارت کر رہے ہیں. پرویز صاحب کی کال ہے کراچی. السلام علیکم پرویز صاحب. السلام علیکم سر. فرسٹ آف آل آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بہت اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے. بہت شکریہ سر. 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا جلدی کروں گا. جی فرمائیے. نمبر 1 سر, آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے یوتھ افیئرس کے کافی سارے پرابلمس ہیں, فیصل سبزواری صاحب کو مدعو کیا ہے. نمبر 1 65% سر یوتھ ہے ہمارے پاکستان میں. جی اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کی ابھی فیصل سبزواری صاحب نے, جو بہت اچھی بات ہے سر. اس زمن میں یہ کیا کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 سر, آپ فیصل سبزواری خود بھی جو ہیں وہ نوجوان نسل کے نمائندے ہیں, اور ان کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں سیاست اور اس کے علاوہ بھی یوتھ کے لیے, اور اس سے پہلے بھی جو کر اور یہ آگے کیا کریں. تیسرا سر, چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کی بات کی تھی کہ ہم لوگ, ہمارے ماں باپ ہم کو صرف سکھاتے ہی ہیں کہ ڈاکٹرز بننا یا انجینئرز بننا, بالکل شخصیت نہیں بناتے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے. جس ایک بندے نے, آپ نے جو بھی بات کی تھی کہ اس نے کہا کہ میں پاکستان بنانا چاہتا ہوں یا اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, سم تھنگ لائک دیٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز سر, ابھی جو ہم صرف ویڈیو گیمز اور کمپیوٹر گیم میں پھنس کے رہ گئے, ہمارے بچے میدان میں جاتے ہی نہیں ہیں, اور جو میدان تھے وہ بھی اب غرق ہو چکے ہیں. تو سر اس میں جو ہے وہ ان یوتھ کے لیے, وہ بچوں کے لیے جو کھیلنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. بہتر. حسن صاحب ہے کراچی. السلام علیکم حسن صاحب. السلام جناب فرمائیے. مجھے ایک بات یاد دلانی ہے. سن 2006 میں پنجاب سے ایک لڑکا تھا محمد عفان یاسین. جی, وہ پاکستان کا ینگسٹ میٹریکولیٹ بنا تھا. جی, جب بورڈ نے اسے کال کیا تو پتا چلا کہ 11 سال کی اس کی ایج ہے, جبکہ وہ 8 سال کا تھا. تو اس کے ماں باپ نے اسے پل کر لیا تھا اسکول سے, کیونکہ وہ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ 3 سال کے عرصے کے اندر وہ 6 جماعتیں پڑھ گیا, اور اس کا آن ریکارڈ ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے اس نے کہا کہ میں ڈیلی پڑھتا ہوں. اس کو پرائم منسٹر شوکت عزیز نے بلایا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں. جی, اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ اس بچے کو ٹوٹل اس کی ساری اچیومنٹ کے 20,000 روپے دیے گئے. اور نہ صرف یہ بلکہ حکومت نے یہ کہا کہ ہم اس کی ایجوکیشن بیچلرز تک افورڈ کریں گے. جی, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کی ایجوکیشن PhD یا D.Litt تک جائے, اور یا وہ باہر کہیں سے پڑھ کے آئے, کیونکہ وہ تو بیکن آف لائٹ ہے اس قوم کے لیے. اور دوسری چیز یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس پروگرام میں اس بچے کو ٹریس کر کے لائیں اور تمام قوم کو دکھائیں کہ اس نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی اچیومنٹ کیسے کی. بہتر حسن صاحب, بلکہ نہ صرف اس بچہ, میری علم میں اور بھی 1-2 لوگ ہیں, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے. ارم صاحبہ ہیں کراچی. السلام علیکم ارم صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. دیکھیے, مجھے جو بات کرنی تھی وہ تھوڑی بہت یہ پرویز صاحب کراچی سے کر چکے ہیں, لیکن میں پھر بھی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یوتھ کی بات ہو رہی ہے. تو یوتھ میں آج ہم تو وہ ایک جنریشن تھی, میں ہو گیا, آپ ہو گیا, یہ جو آپ کے مہمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہو گئی, آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کہ ہم لوگ ایک ایجوکیشن سسٹم سے نکلے ہیں جہاں وہ واقعی نہ میڈیا اتنا ایکسپوز تھا, نہ انٹرنیٹ, وہ مواقع نہیں تھے, وہ چیزیں نہیں تھی. تو ہم لوگ واقعی گراؤنڈز میں تھے, وی ور پلئنگ ان دا گراؤنڈز, اور اپنا ایک فزیکل ایکسرسائز میں لگے ہوئے تھے. لیکن اب میری 2 بیٹیاں ہیں جی, اور مشنری اسکول میں پڑھتی ہیں, ون آف دا بیسٹ اسکول ان کراچی. جی, اب جو 7th گریڈ میں میری بیٹی ہے کیمبرج میں, اور ابھی جو اس کے ایگزامس گزرے ہیں, کین یو امیجن 7th گریڈ کی لڑکی کو ایگزام سے 1 دن پہلے پینک اٹیکس ہو رہے ہوں. پڑھائیوں کا اتنا خطرناک بچوں پہ ایک بوجھ ڈال دیا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئر, یا تو صرف اور صرف اگر آپ کیمبرج کرا رہے ہیں تو بچے, اور آج کل میں خود بھی کیونکہ اپنے بچوں کو بہت اس چیز میں دبا کے رکھا ہوا ہے کہ میٹرک نہیں کرنا, کیونکہ میٹرک ایک 2nd کلاس چیز بن گئی ہے. بہت شکریہ بھی فون کیا. یہ جو بات ہم نے کہی کہ پینک اٹیکس ہو رہے تھے, یہ وہی جو آپ پہلے فرما تھے کہ ہم نے یہ سکھا دیا کہ تم نے تو بس کریئر, اور یہ پریشر اتنا ہے کہ اگر آپ نے کریئر, یہ نہیں کہ تم اگر شخصیت بن جاؤ, انسان بن جاؤ, پرسنالٹی بن جاؤ, کریئر تو ہو ہی جائے گا. یہ جو ایک چیز ہے, اور آپ نے کہا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کہا, پبلک اسپیکنگ کہا, وہ سارے فیصلے کہے, وہ جو
شخصیت بنانے کا کام ہے, کیریکٹر بنانے کا کام ہے. اب جیسے پرویز صاحب نے سوال کیا کہ جی آپ فلاں, ان کو کیا جانتے ہیں, آپ نے پہلے بتا دیا آپ 0 بجٹ والی منسٹری ہے, لیکن کیریکٹر ڈیولپمنٹ یا اس کی حوصلہ افزائی کا کام تو آپ کی منسٹری ہم کر سکتے ہیں. بالکل تو خرچہ بھی نہیں ہے. بالکل کر سکتے ہیں سر بھائی. میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی دادا بھائی والوں نے مجھے اپنے یہاں بلایا تھا کانوکیشن میں گیا, انہوں نے عزت افزائی کی, گیسٹ آف آنر تھا. مختلف یونیورسٹی سے ہمدرد کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر نسیم صاحب, دیگر تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے یہاں مختلف ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ صرف ہماری سرپرستی کیجیے. میں نے کہا سر میں حاضر ہوں, آئی ایم جسٹ 1 کال اوے. گورنمنٹ سے کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں آپ کے, مجھے بتائیے کیا میں کر سکتا ہوں. کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ جی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے جس میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, تو بالکل اس کے لیے ہم کھڑے ہیں, ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں, دن رات موجود ہیں, اویلیبل لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 25 لوگوں سے ملنا پڑے ہم سے ملنے کے لیے. ہمارا دفتر ہے, آئیے تشریف لائیے اور وہاں پر مل کر کرتے ہیں. ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ساری کی ساری, ٹھیک ہے, اس کے تھرو بھی ہم کریں گے. ایک چیز جو خاتون نے کی میں اس میں ضرور کرنا چاہوں گا, بلکہ ان صاحب نے بھی کی تھی. میری بیٹی بھی اسکول میں جاتی ہے, اور اگر آپ اجازت دیں میں اس کا نام لے دوں, پچھلے برا مان گئی تھی, دعا اس کا نام ہے, وہ ایک اسکول میں پڑھتی ہے بڑے اچھے. ان کے جو دعا کے پرنسپل تھی, انہوں نے جو مجھے سبق دیا آج سے 3 سال پہلے, وہ میں نے آج تک اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور کوشش بھی کرتا ہوں اس پہ عمل کرنے کی اور دیگر لوگوں کو بتاتا ہوں. انہوں نے سمپل کہہ دیا تھا کہ جی 5 گھنٹے بچی ہمارے ساتھ رہے گی, باقی 19 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گی. شخصیت بنانے کے لیے طریقہ ہم بتا دیں گے, لیکن جیسے آپ ہیں آپ کا بچہ ویسے ہی ہوگا. تربیت ہمارے ہاں ہم فقدان دیکھ رہے ہیں آج کل. جو ہے تعلیم یافتہ آپ کو بڑے نظر آئیں گے, ایک اخبار میں تصویر چھپتی ہے. ایک مختصر وقفہ لے لیجیے. جنہوں نے بات کہی کہ 19 گھنٹے تو بچہ والدین کے ساتھ ہے گھر میں, اور جو گھر کا ماحول ہے وہ 19 گھنٹے 5 گھنٹے پہ حاوی ہوتے ہیں, تو تعلیمی اداروں پر الزام شاید اچھا نہیں. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجیے, ہم یہیں پہ ہمارے ساتھ. Wanted. Life ka Network. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. زم کی طرف سے ایک زبردست پیشکش. اب انفینائٹ کریز سے کریں رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک انلمیٹڈ فری کالز کسی بھی ایک وارد نمبر پر, اور بھیجیں انلمیٹڈ SMS یا MMS پاکستان بھر میں کسی بھی نمبر پر. صرف یہی نہیں, فری بات کرنے کے لیے ہر بار نیا زم نمبر سلیکٹ کیجیے. انلمیٹڈ ٹائم صرف 2 روپے میں. انفینائٹ کریز ایکٹیویٹ کرنے کے لیے 100 ڈائل کریں. See what happens when you Zem it? The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. Wanted. Life ka Network. انکے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یہ شام کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی. میری گزارش www.ankahi.tv پہ آئیے, اور جو باتیں یہاں رہ جائیں یا اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز وہاں پہ آ کے کہیے, اور میں فیصل سبزواری صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی وہاں پہ آپ کے سوالات لے سکیں یا جو بات کرنا چاہیں آپ سے کر سکیں. آپ دعا جو بچی ماشاء اللہ اس کی بات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تعلیم تو مل رہی ہے, اور تعلیم تو نہ جانے کتنی زوردار مل رہی ہے اب, لیکن وہ تربیت اس تعلیم میں کہیں کھو گئی. تو وہ جو تربیت ہے, اور ہم نا امیدی کی باتیں تو کرتے ہیں کہ جی ہم یہاں آ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, چلے گئے, جو لوگ جا رہے ہیں ان کی قسمت جہاں ان کا رزق لکھا جائے. لیکن جو ہمارے پاس ہیں, اگر ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ ان کی تعلیم سے کچھ ہوگا تو نہ جانے کب ہوگا. اگر ہم تربیت پہ محنت کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پروسیس کو, یا جو ہمارے ہاں ایک پریشانی کا حال ہے, اس کو ہم پلٹ سکیں گے اس تربیت سے, ایک نظام سے, ایک نفاست سے, ایک تہذیب سے؟ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں حکومت جو ہے وہ سب سے بری چیز ہے پاکستان میں. ہر برا کام وہ حکومت کر رہی ہے, اور ہر برے کام کی ذمہ دار بھی حکومت ہے. میں اخبار میں اگر کہیں تصویر دیکھتا ہوں کچرا پڑا ہے
تو حکومت نے نہیں اٹھایا اس کی ذمہ داری, بالکل صحیح بات ہے, لیکن وہ کچرا حکومت نے پھینکا نہیں ہے. میرے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں نے آنکھ بند کر کے تھیلی دور کر کے پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جب ہو جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت ایک حد تک کر سکتی ہے تربیت, لیکن یہ تو گھر سے ہی ہونا ہے شروع. اور جو میں نے پہلی بات کی تھی نا کہ اٹیچمنٹ, ہماری اٹیچمنٹ کتنی ہے اپنی جگہ سے, اپنے محلے سے, اپنے شہر سے, اپنے صوبے سے, اپنے وطن سے. آیا ہم اسے وہ جگہ سمجھتے ہیں جہاں ہماری آنے والی نسل اچھے طریقے سے رہ سکے؟ تو ہم یقیناً کوشش کریں گے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی. اور اگر ہم 3 سال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری کینیڈین امیگریشن کی کال آئے اور اس کے بعد ہم چلے جائیں ٹاٹا, تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی جس طرح سرائے میں رہتا ہے آدمی اس طریقے سے رہے. بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے پاکستانی سرائے کے طریقے سے ہی رہ رہے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 10-15 سال, وہ تو تعلیم پہ 10-15 سال کس نے دیکھے ہیں؟ یا تو آپ پاکستان کے بارے میں اگر تجزیے پڑھے ہیں دنیا بھر کے مختلف جریدوں میں, اخبارات میں, تو وہ آئی اوپنر ہیں اور افسوس ہوتا ہے. کل انہوں نے کہہ دیا ڈس فنکشنل اسٹیٹ, ایگزیکٹلی نا, کوئی 7ویں نمبر پہ ہم ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہیں, کوئی فیلڈ اسٹیٹ کہتا ہے, کوئی روگ آرمی کہا جاتا ہے, کوئی جس کا جو دل میں آتا ہے کہتا ہے. موسٹ انسٹیبل اکنامسٹ کے, آپ اکانومسٹ کے جو ہے ٹائٹل پہ چھپ رہے ہیں تو نیوز ویک پہ چھپ رہے ہیں اور اچھے معنوں میں نہیں چھپ رہے. تو صرف حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا کے بہت آسان اسکیپ گوٹ ہے اور اس کے بعد ہم جائیں جی نہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کا گھر اس کو سمجھا ہے اور سمجھنا ہے تو سب کو جاگنا پڑے گا. آپ کا پروگرام ہے اور دیگر اس طرح کی اگر کچھ کوششیں ہیں, یہ ہمیں جگانے کی کوشش ہے. بیسیکلی ہم نہیں جاگیں گے, خاکم بدہن کچھ اچھا نہیں ہونے والا. اور OIC کے میں اسپوکس مین کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا 2 روز قبل, انہوں نے کہا جی ایران سے بھی پہلے پاکستان کا نمبر ہے. وہ سیاسی افق پر کیا ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, وہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن بحیثیت ایک معاشرہ جو ہو رہا ہے, معاشرہ حکومت نہیں بنا رہی. معاشرے میں تمام لوگ شامل ہیں, اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں. لیکن کیا اچھے بروں پر حاوی آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا وہ معاشرے کو کچھ دینا بھی چاہ رہے ہیں یا نہیں دینا چاہ رہے ہیں؟ یا 9 to 5 نکل کے اور گولف کلب جا کے اور برج کھیل کے حکومت کو 2 بری باتیں کہہ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام ختم کر لیا؟ میرے خیال میں یہاں ایک سوال اٹھتا ہے. بالکل جی, حکومت کو, اس حکومت کو کرنا چاہیے. میں اس کا پارٹ ہوں, میں ریسپانسبلٹی لیتا ہوں. میری ذمہ داری ہے کہ مجھے صحیح کرنا ہے. میں لوگوں کے پاس گیا ہوں عوامی نمائندہ بن کے, مجھے کوئی حق نہیں ہے اگر میں صحیح نہیں کرنا چاہوں تو. لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ میں ایم اے ہیومن بینگ, میری ایک لمیٹیشن ہے. اور اگر میرا بھائی صحیح ہونا ہی نہیں چاہ رہا, میں اس کو کتنا بھی کہہ دوں. میں بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. میں ایک آپ کو واقعہ سنا, میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا. ہمارے ایک مالک مکان صاحب تھے, وہ روزانہ مغرب کی نماز پڑھ کر آتے تھے. ایکس رے فلم کا ٹکڑا جو ہے وہ بجلی کے میٹر میں لگاتے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کے آتے تھے تو نکال دیتے تھے کہ وہ فجر سے لے کر مغرب تک جو ہے KSC والوں کا چھاپا پڑتا تھا. دس کائنڈ آف اے سوسائٹی وی ہیو بیکم. بدقسمتی کے ساتھ کہ ہم اللہ میاں کو بھی پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. کلچر, ٹیکس پیئر کلچر ہی نہیں ہے آپ کا. ٹیکس نہیں دیں گے تو پیسے میری اور آپ کی تو سیلری سے کٹ جاتا ہے. ہم تو کراچی میں بیٹھے ہیں, لیکن پورے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ فائنانس اکاؤنٹ سے میرا تعلق ہے, جو بھی تھوڑی بہت تعلیم ہے. ونڈو ڈریسنگ ہمیں بھی پتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پر, کرتے ہیں سارے کے سارے. کہنے کا مقصد یہ ہے کاش ہم وہ پیسہ خرچ کر پاتے ان یوتھ افیئرز اور IT اور انوائرمنٹ اور آلٹرنیٹ انرجی جو کہ ہمارا فیوچر ہے. سر ٹیکس کے اندر سرکار پیسہ لوٹ کے کھا جاتی ہے. ایک کال لیتے ہیں سید احمد صاحب کی. السلام علیکم احمد صاحب. السلام سید صاحب. جناب فرمائیے. سید صاحب, آپ دونوں حضرات جو اچھی باتیں کر رہے ہیں اس میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آدمی یعنی کئی دن سنتا رہے تو شاید بور نہ ہو. بہت شکریہ. اچھا, لیکن میں آپ کے توسط سے فیصل سبزواری صاحب کی توجہ دلانا چاہوں گا جی کہ یوتھ کی طرف کہ ابھی پاکستان میں سب سے مشکل ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہے آن میرٹ. اور اس میں حال یہ ہے کہ آج وزیر اعلیٰ صاحب نے جو 2 دن بعد امتحان ہونے والا تھا, 2 مہینے پہلے فارم جمع ہوئے تھے, ایڈمٹ کارڈ ایشو ہو چکے ہیں, تو انٹری ٹیسٹ جو ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پالیسی چینج کر رہے ہیں, حالانکہ یہ اب یعنی ڈیٹ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, لیکن پالیسی تو چینج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یعنی اور اتنی اچھی پالیسی ہے کہ انٹری ٹیسٹ جو ہے
اس کے بغیر تو پھر یہ سارا کا سارا بورڈ کے پاس چلا جائے گا معاملہ. بہتر احمد صاحب, یہ سفارشیں ہیں جن کے پاس پیسہ ہے. بہتر احمد صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں تو پلیز اس کے. جی امبر کیسر صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم امبر. وعلیکم السلام. میرا ذرا سوال تھوڑا ڈفرنٹ نوعیت کا ہے. پوچھیے. میں پہلے تو ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کامن ویلتھ یوتھ پروگرام کے بارے میں جانتے ہیں, تو پھر اس سے آگے میں بات کنٹینیو کروں گی. جی کامن ویلتھ یوتھ پروگرام کے بارے میں جب مجھے بریفنگ دی گئی تھی تو اس میں سرسری سا جہاں نیشنل یوتھ پالیسی کا جو ہمارا ڈرافٹ ہے, خاص کر فیڈرل منسٹری آف یوتھ افیئرز ہے, وہ بیسیکلی اس سے ڈیل کرتی ہے. ہمارے یہاں یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے نہیں. اچھا, لیکن تحت میں بتانا آپ کو یہ چاہوں گی, اس کے تحت پاکستان میں ایک کورس کرایا جا رہا ہے جو کہ 1.5 سال کا ہے, اور وہ کہلاتا ہے یوتھ ان کمیونٹی ڈیولپمنٹ. اور اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ پالیسی ڈیولپ کرتے ہیں, لیکن یہ جو یوتھ ورکرز ہیں ان لوگوں کا کام ہے کہ اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کریں آگے جا کے. اور آپ یقین نہیں کریں گے 3 سیمسٹر ہوئے ہیں اور ہمارے ڈائریکٹر نے اناؤنس کیا کہ اس کو ختم کر رہے ہیں, لیکن ہماری 3 سیمسٹر کے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگوں کی ورکشاپ تھی, لوگوں میں اتنا جذبہ ہے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا اور پوری دنیا میں آئی وڈ سے ان ڈیولپنگ نیشنز یہ پروگرام چل رہا ہے. اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو کامن ویلتھ سائٹ کے نام, لیکن ہمارے ہاں سے نکالا جا رہا ہے اس کو. جی ہمارے یہاں سے نکالا ہے. ہمارے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ جی اس کی کیا امپلیمنٹیشن ہے, لوگ کیا کریں گے اس کو کر کے. حالانکہ یہ بات آپ کر رہی ہیں یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی, یہ کہلاتا ہے سائپ کامن ویلتھ یوتھ پروگرام کا. علامہ اقبال کے تھرو آفر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بٹ اٹس ریکگنائزڈ ڈپلوما فرام دا کامن ویلتھ. لیکن اس کا جو مین مقصد ہے وہ یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل. بس آپ کائنڈلی یہ فیصل قریش صاحب ان کو ای میل کیجیے تو کائنڈلی فارورڈ میں, بیکاز میں اسلام آباد جا رہا ہوں تو آئی کین ریز دس ایشو. آپ مجھے feedback@unkahi.tv پہ کر دیجیے اینڈ آئی پاس اٹ آن ٹو سبزواری صاحب. اور ایسی مذاکر میں کہوں گا یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اسی لیے تو اس کو ختم کر رہے ہیں. کمیونٹی ہے نا ڈیولپمنٹ ہے, خالی یوتھ ہی یوتھ تو ہے, اس بیچاری کے ساتھ ہم نے کیا کرنا. یہ ساری باتیں گھوم پھر کے وہیں آتی ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اور آپ نے جو ابھی کچھ دیر پہلے کہا اس کے بعد میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا, کیونکہ میں بھی روز آپ نے دیکھا نا کہ یہ اگر ہم صرف لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیں تو میں سمجھوں گا شام کی ایک محنت جو ہے یہ ہم نے کچھ پا لیا. جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ بلڈنگ چاہیے وہ یقیناً کوئی سرکار نہیں لا سکتی. اور کل پرسوں میں سوچ رہا تھا کہ ہماری سڑکوں پہ کچرا نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو صفائی کر رہا ہے, اور جتنا کچرا ہم اپنے ملک کی سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں کسی انسان بشر کے بس میں تو نہیں ہے اس کو اٹھانا. تو گیون دیٹ سچویشن کیا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں یا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ آپ اور کچھ بھی نہ کریں جب تک آپ ایک شخص فیصل سبزواری اس سرکار میں اس منسٹری میں ہے, تو وہ کچھ ایسا کریں کہ ہم اور کچھ نہیں تو روز کی ایک تقریر ہی کر دیں. کہ وہ کل ایک بچی کا فون آیا وردہ کہ جی میں نے امتحان دیا 9ویں کا, لوگ چیٹنگ کر رہے تھے, ہم بچے ڈی موٹیویٹ ہو گئے. صرف اس کو ہم دلاسا ہی دے دیں, اگر تسلی ہی دے دیں اور یہ امید ہی دے دیں کہ نہیں بچہ تم صحیح ہو, تم کچھ کر لو گے, تو بھی میں سمجھوں گا کہ آپ نے ہم نے کچھ کر دیا. کیا ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ بالکل فیصل بھائی ایسا کر سکتے ہیں, اور میں اسی پہ میرا یقین ہے کہ بات سینا گیزٹ سے ہی پھیلائیں گے. آپ جیسے دوستوں کے توسط سے میڈیا بھی اگر ہمارا ساتھ دے گا تو اس کے طور بھی پھیلائیں گے. دیکھیں میں بھی کوئی بہت پارسا آدمی نہیں ہوں نا, تو میں یہاں بیٹھ کر تقریر کریں ناصح قوم بن جائیں, نہیں, لیکن کچھ تھوڑا بہت اگر کسی کے ذہن میں کوئی پازیٹو بات ہے تو وہ پاس آن کریں. مثال کے طور پر ابھی بجلی کا ایک مسئلہ چل رہا ہے, وہ بھی سرکار کو گالیاں, پچھلی کو اگلی کو وٹ ایور, لیکن بھائی بجلی بچانا تو ہم نے اور آپ نہیں ہے. بالکل, اور ہم اور آپ نہیں بجا رہے. میرے گھر والے بھی مجھے بیوقوف سمجھ رہے تھے, میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں فینسی لائٹس میں سیورز لگوا دیے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا یا بجلی کا بل نہیں, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی تو میرا کنٹریبیوشن تو ہونا چاہیے نا. ملک میں ایک کمی ہے, اور نیکی کرنے کو جا کیا رہا ہے, کر لو, فائدہ ہی ہوگا نا, نقصان کیا ہے؟ کسی کو کیوں برا لگے گا اگر لائٹ چلی جائے گی میرے یہاں, تو مہمان کو زیادہ برا لگے گا بجائے اس کے کہ سیورز لگے ہوئے فینسی لائٹس میں, وہ یلو بلب جو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم اپنے بچوں کو پاس آن کرنے کی کوشش کریں. ہم بھی راہ چلتے سیکھتے ہیں, ہم بھی شاید کوشش کرتے تھے گھر جانے کی, ہمیں بھی جلدی ہوتی ہے نا کہ یہاں سے نکل جائیں وہاں سے نکل جائیں, لیکن اب جو ٹریفک جیم ہوتے ہیں خدا کی قسم 90% تو اس لیے ہوتے ہیں کہ میرے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ نکال کے لگا دیتے ہیں مختلف لینز میں گاڑی. گالی کس کو؟ سرکار کو. کوئی مسئلہ نہیں. ایک ویب سائٹ ہے voiceofkarachi.com, میں اس کو دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر پول ہو رہا تھا,
وہ کراچی کے سٹی ناظم کو بہت سارے سجیشنز وہ لوگ بھیجتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ ویب سائٹ, تو فورم ہے. تو ان کو بھی وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ وہاں اللہ کا فضل ہے. وہاں ایک پول ہو رہا تھا ٹریفک کے اوپر, انہوں نے 90% لوگوں نے ہم ڈرائیورز کو جو ہے وہ اس کا ملزم ٹھہرایا ہے اس چیز میں. تو میرا یہ ماننا ہے فیصل بھائی کہ آپ میڈیا میں ہیں, میں سیاست میں آ گیا ہوں غلطی سے, بھائی کیمرہ چلا رہے ہیں, ہمارے ناظر دیکھ رہے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کلیکٹو ایفرٹ اسی وقت ہو سکے گی کہ جب ہر آدمی ایک تھوڑا بہت جو ہے وہ اچھا کام کرنے کی ول کرے گا. ہو کیا رہا ہے, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں, آپ میرا انتظار کر رہے ہیں. انتظار کے چکر میں جو ہے وہ سارا وقت نکل رہا ہے, اور ہم جو ہے جیسے میں نے کہا کہ کوئی کینیڈا کی امیگریشن کا انتظار کر رہا ہے, کوئی اللہ نہ کرے امریکہ کے کسی ممکنہ حملے کا انتظار کر رہا ہے, کوئی طالبان کے ٹیک اوور کرنے کا انتظار کر رہا ہے کراچی کو. انتظار فرمائیے پہ پوری قوم چل رہی ہے. بات یہ ہے پہلے آپ میں یہ قسمت کی ریل چھوٹی جا رہی ہے. روز میں کوئی نہ کوئی دعا کر کے خدا حافظ کہتا ہوں. آج فیصل بھائی نے ساری دعائیں کرتی اور ساری باتیں کرتی, میں صرف ان کا شکریہ کروں گا کہ آپ نے وقت نکالا آئے, اور اللہ کرے کہ ہم سب یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں. انتظار اور دوسروں پہ الزام یہ چھوڑیں دوست, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ زندگی یوں ہی کھو جائے گی. دعا میں یاد رکھیے. فیصل بھائی آپ بہت شکریہ, کل تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.